پاکستان اور افغانستان میں انسٹیبلٹی اور ریسنٹ ویو آف ٹیررزم جو ہے اس حوالے سے جب بھی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو میرا جواب وہی ہے جو 2021 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکن وڈرال فرام افغانستان سروز دی انٹرسٹ آف امریکہ. اس آرٹیکل کو پاکستانی جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے تو پبلش نہیں کیا، لیکن ایک نیوز پیپر نے پبلش کیا، دا کنٹری نیوز نے. اس میں میرا آرگیومنٹ یہی تھا کہ امریکہ کا جو وڈرال ہوا ہے وہ پری پلان ہوا ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ طالبان آئے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور جی ایسی بڑی آسانی سے چیزیں ہوگی، نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹریٹجک پلاننگ تھی میرے نزدیک. اور ریسنٹ جب آپ چترال انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ڈاٹس ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چترال میں ریسنٹلی ٹی ٹی پی نے پاکستانی جو فورسز ہیں ان پر اٹیک کیا، اور یہ اٹیک جو تھا ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر نور ولی محسود کی زیر نگرانی ہوا. اور ہمارے پاس جو ویڈیوز آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ٹی ٹی پی کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ چترال کے پہاڑوں پر موجود ہیں اور ویڈیوز بھی وہاں سے شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر. تو یہ جو چترال کا ایریا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے اسٹریٹجیکلی. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا ہے. یہ ٹچ کرتا ہے واخان کوریڈور کو، واخان راہداری کو. واخان راہداری چین، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ یہ کوریڈور ہے، اور یہ بیسیکلی واخان کوریڈور پاکستان کو تاجکستان سے الگ بھی کرتا ہے، کیونکہ اگر واخان کوریڈور کو جیسے ہی آپ کراس کریں گے تو تاجکستان آگے شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی جو باؤنڈریز ہے وہ چائنا کے ساتھ، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، تاجکستان کے ساتھ بھی آپ پھر ٹچ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو گیم چل رہی ہے اس خطے میں وہ یہ ہے کہ چائنا کو چونکہ کنٹین کرنا ہے، تو جب تک پاکستان اور افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی تو امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سرو ہوتا رہے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چائنا کا جو دار و مدار ہے وہ سی پیک اور بی آر آئی کے اوپر ہے، کیونکہ سی پیک وہ واحد منصوبہ ہے بی آر آئی کے اندر کہ جو چائنا کو بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سستا، کاسٹ افیکٹو ایک روٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. چائنا کے پاس میانمار کا آپشن بھی ہے، لیکن وہاں سے جب چائنا مڈل ایسٹ کی طرف آئے گا تو پھر وہاں پہ انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور یو ایس کی وہاں پہ ایک بڑی اچھی ہولڈ ہمیں انڈیا کے اوپر بھی نظر آتی ہے اور باقی سٹیٹس کے اوپر بھی. تو اس کے لیے چیزیں کمپلیکس ہو سکتی ہے. لیکن چائنا اگر پاکستان کا روٹ یوز کرتا ہے تو بڑا سیفلی وہ مڈل ایسٹ تک اور سینٹرل ایشین سٹیٹس تک رسائی حاصل کر سکے گا. اس لیے افغانستان بھی چونکہ چائنا اگر سینٹرل ایشیا سٹیٹ میں جانا چاہتا ہے تو پھر افغانستان بھی چائنا کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر چائنا کا ویسٹرن بارڈر انسٹیبل رہے گا تو پھر چائنا کے لیے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے. افغانستان میں اگر انسٹیبلٹی رہتی ہے تو پھر سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اور چائنا کی جو ویسٹرن بارڈر ہے اور چائنا کا سینٹرل ایشین تک جو ایکسیس ہے وہ بھی متاثر ہوگا. تو ان دو ریجنز میں، ان دو سٹیٹس میں، پاکستان اور افغانستان میں جب تک انسٹیبلٹی رہے گی تب تک امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سرو ہوتا رہے گا، اور چائنا کا جو بی آر آئی پروجیکٹ ہے اس کو آپ ڈکلائن ہوتا ہوا دیکھیں گے. سی پیک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کو آپ ڈکلائن ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اس میں انسٹیبلٹی میں مزید شدت بھی نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیکس ہوں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بیسکلی جب آپ اس کی کڑی کو جوڑتے ہیں تو یہ گریٹ پار پالیٹکس کی ساتھ یہ جڑی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو یہ جو گریٹ گیم چل رہی ہے یہ ساری چیزیں، یہ ڈاٹس وہاں پہ آپ کو کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پاکستان میں اس وقت دو گروپس ہمیں نظر آتے ہیں فورن پالیسی جو ایلیٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں. ایک گروپ پرو ویسٹرن ہے اور دوسرا جو گروپ ہے وہ پرو چائنیز گروپ ہے، لیکن اس وقت جو پلڑا بھاری ہے وہ پرو ویسٹرن گروپ کا ہے. ویسٹرن کی طرف ہمارے جو ایلیٹس ہیں، پار ایلیٹس ہیں، وہ ہمیں ٹلٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے کہ جب تک پاکستان اور افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی تب تک جو ویسٹرن بلاک ہے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ سیکیور ہوتا رہے.